الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرك بالله إن قتلت أو حرقت أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، سب مل کر درود شریف پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں۔ زور کی کوئی ضرورت نہیں، ایسا ایسا پڑھنے کے سارے پڑھیں تاکہ درود شریف پڑھنے سے اللہ کی رحمت برستی ہے اور بولنے والے کو بھی اللہ توفیق دیتے ہیں۔ پہلے درود شریف پڑھیں اور درود شریف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دیکھیں نا جی، آج کی دنیا میں کسی وزیر کو ملنا ہو تو مشکل ہے، کسی امیر کو ملنا ہو تو مشکل ہے۔ کئی دن کی محنتوں کے بعد اگر ملاقات ہو بھی جائے تو کہ ہاں جی بتائیں کیا بات ہے، جائے میرے سیکرٹری سے بات کر لیں۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ ہم اتنے گناہگار ہونے کے باوجود اللہ نے اپنے گھر سے ہمیں نہیں روکا، اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا بخشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی زیارت نصیب کی ہے، جس پر نظر پڑے تو آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور سب سے پہلی نظر جب آدمی اپنے ملک سے آتا ہے اور باہر سے پہلی نظر کعبۃ اللہ پہ پڑتی ہے تو جو بھی دعا مانگے گا انشاءاللہ وہ قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو قبول فرما دیتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا عظیم گھر ہے، وہ اللہ نے ہمیں وہاں بھی آنے کی توفیق دی۔ پھر اللہ نے ہمیں توفیق اپنا طواف کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اور مقام ابراہیم پہ اللہ نے نماز ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائی۔ ہر اس پہ کہتے جائیں الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں حتیم میں بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں صفا مروہ دوڑنے کی بھی توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشاعر مقدسہ کی حاضری بھی نصیب فرمائی۔ تو یہ سب اس کی اتنی بڑی نعمتیں ہیں کہ ہم اگر ساری زندگی بھی شکر ادا کریں تو شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ تھے، وہ ساری دنیا کو چھوڑ کے دریا کے اندر ایک جزیرہ تھا، وہاں جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے اخلاص کی وجہ سے وہاں ایک انار کا درخت پیدا کر دیا، اور اس کے بعد وہاں ایک خالص چشمہ پانی کا بھی جاری کر دیا۔ تو وہ روزانہ اسے ایک انار کھا لیتے تھے اور پانی پی لیتے تھے، اور پھر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے، اور کوئی کام ہی نہیں تھا ماں سوا اللہ کے ذکر اور شکر کے۔
اور پتہ ہے یہ انہوں نے 500 سال تک اس طرح اللہ کی عبادت کی، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 500 سال کے بعد جب ان کی وفات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے حکم دیا کہ ان کو جنت کی محل دکھلاؤ جو اس کے لیے میں نے محفوظ کر رکھے ہیں، اور ان کے دکھلانے کے بعد یہ بھی فرمایا کہ ذرا اس کو جہنم کا نظارہ بھی کرواؤ، لیکن وہ اتنا دور ہو کہ اس کو تکلیف نہ ہو، لیکن یہ دیکھ لے کہ جہنم کیا بلا ہے اور اللہ نے مجھے کس چیز سے بچایا ہے اور کیا کی نعمتیں مجھے دی ہیں۔ تو اس کو جب قریب لے گئے تو وہ تو یکدم اس کو پیاس سے تنگ کر دیا، اتنی گرمی اور شدت کی گرمی اور جہنم کی گرمی، اللہ معاف کرے، جس کا اثر جو ہے 500 میل کے سفر سے آتا تھا۔ تو اب اس نے کہا کہ جی پانی، تو فرشتوں نے کہا بھی اللہ فرماتے ہیں کہ پانی تو تمہیں مل جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں کیا دو گے؟ اس نے کہا یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے پاس کیا ہے، وہی 500 سال جو میں عبادت کرتا رہا۔ تو فرشتوں نے کہا اچھا وہ دیتے ہو ایک گلاس کے بدلے میں؟ اس نے کہا جی ہاں دیتا ہوں، تو میں مر جاؤں گا۔ انہوں نے گلاس لے لیا، انہوں نے کہا تیری ساری عبادت کا شکر ایک گلاس کا بھی شکر نہیں ہو سکا، اور تم نے 500 سال کی قربانی شکرانے میں دے دی، تو خود اندازہ کرو کہ اللہ کی کس کس نعمت کا ہم شکر کر سکتے ہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا تم اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے تو میں اور دوں گا، میں اور دیتا جاؤں گا، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، کفران نعمت کرو گے، تو پھر میرا عذاب اور میری پکڑ جو ہے وہ بھی بڑی سخت ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی نعمت ہے شکر، لیکن یاد رکھو کہ شکر کیسے ہوگا، شکر کا کیا طریقہ ہے؟ تو اس کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء نے تحقیق کی ہے کہ شکر کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک تو ہے الشکر بالجنان، کہ آدمی دل سے شکر کرے، اور دوسرا شکر کیا ہے؟ شکر باللسان، زبان سے شکر کرے کہ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ اور تیسرا طریقہ کیا ہے کہ شکر بالارکان، عمل کر کے شکر دکھائے کہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، سب شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ کا۔ تو ہم جتنا ہی شکر کریں گے اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اتنا ہی ہمارے رزق و مال میں برکتیں ہوں گی۔ تو اس لیے حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے یہی فرمایا، وہ اس کی وجہ کیا ہے یاد رکھو کہ شکر اور شرک اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر مشرک ہوگا وہ شکر کیا کرے گا؟ اب مکے کے کافر جو تھے، مشرکین مکہ جو تھے، ان کو کون سی نعمت ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ حرم ملا، کعبہ ملا، طواف کرتے تھے، حج کرتے تھے، صفا مروہ دوڑتے تھے، قربانی کرتے تھے، اضحیہ کرتے تھے، سب کا، لیکن اس کے باوجود بھی شرک۔ جب شرک کیا اولئک الذین حبطت اعمالہم، ان کے سارے عمل برباد ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے جہنم۔ اس لیے آدمی چاہے کتنی عبادت کر لے، لیکن اگر ذرا سا بھی اس میں شرک آ جائے تو ساری عبادت جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس والہانہ انداز سے لوگ طواف کر رہے ہیں، لیکن اسی طرح جو لوگ قبروں پہ طواف کرتے ہیں، مزاروں پہ طواف کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ قربانیاں دیتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ صدقہ کرتے ہیں، تو ان کی اس عبادت کا کوئی دھیلے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب شرک آ گیا ہر چیز برباد ہو گئی، کیونکہ سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ شرک ہے۔ اسی لیے حضرت لقمان نے فرمایا تھا کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، کہ شرک جو ہے یہ پلیتی ہے،
اسی طرح حکم ہے کہ بلا تنکحوا المشرکات حتی یؤمن، اگر تم شادی کرنا چاہو تو کسی مشرکہ عورت سے نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ تو مشرکہ عورت سے شادی کرنا بھی منع ہے، مشرکہ کے ساتھ زندگی گزارنا بھی منع ہے۔ شرک ایک ایسی بلا ہے، اسی لیے حضور پاک نے فرمایا کہ لا تشرکوا باللہ، اور اپنے ایک صحابی سے فرمایا لا تشرک باللہ ان قتلت او حرقت، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ یعنی شرک اتنی بھیڑی اور اتنی بری چیز ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ والدین کے کتنے احسان ہیں۔ حکم ہے ہمیں کہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی فرمانبرداری، لیکن والدین بھی اگر شرک کے لیے کہیں تو فلا تطعہما، ان کی بات نہیں ماننی ہے۔ شرک ایسی گندی چیز ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو، ہر کلمہ پڑھنے والے کو، ہر حج پہ آنے والے کو اس وبا سے، اس عذاب سے، اس بلا سے نجات دلائے۔ اب انشاءاللہ چونکہ حج کا تو حج میں آپ کیا کہتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو حج کا خلاصہ کیا ہے کہ شرک سے بچ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، خالص عبادت اللہ کے لیے ہو، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اللہ کے لیے ہو، تو اس کے اندر انشاءاللہ برکتیں بھی ہیں، اور اس کے اندر بہت بڑے انعامات دنیاوی بھی ہیں اور انعامات اخروی بھی ہیں۔ ایک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، وہ ان کے دور کا ان کا صحابی تھا، اس نے کہا حضرت مجھے اللہ نے اتنا دولت دی ہے، پیسہ دیا ہے، مال دیا ہے کہ میں اب سنبھال بھی نہیں سکتا، لہذا اللہ کو میری طرف سے درخواست کریں کہ اب مجھے اور کچھ نہ دیں، جو انہوں نے دے دیا یہ بہت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ میرا بندہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا آپ نے دے دیا ہے، اب میرا سنبھالنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ اس کو دینا بند کر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا میرے تم پیغمبر ہو، کلیم اللہ ہو، اس کو کہہ دو کہ تم شکر کرنا بند کر دو تو ہم دینا بند کر دیں گے۔ جب تک تم میرا شکر کرتے رہو گے میں کیوں بند کروں؟ میرا تو یہ فیصلہ ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، جتنا شکر کرو گے میں اور بڑھا دوں گا۔ ہاں تم شکر کرنا چھوڑ دو تو ہم اپنی نعمت دینا جو ہے وہ بھی چھوڑ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرک سے، ہر قسم کے کفر سے، ہر قسم کے بخل سے نجات عطا فرمائے۔ اب اسی طرح دیکھیں کہ اللہ کے قرآن میں ہے، یعنی یہ جو چیزیں ہم الحمدللہ پیش کرتے ہیں وہ دوڑے نہیں ہوتے، وہ کسی پیروں کے بیانات نہیں ہوتے، بلکہ اللہ کا قرآن و حدیث ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس میں کون سی ایسی چیز ہے جس کی ہمیں ہدایت نہیں کی، جس کا ہمیں اللہ کی طرف سے ہدایت نہیں ملی ہے؟ ہر چیز شروع اہدنا الصراط المستقیم سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شکر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے دن یہاں رہیں مکہ مکرمہ میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، زیادہ سے زیادہ، اور عمرہ کرنا بھی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، مسجد عائشہ سے کریں یا جیرانہ سے کریں، کوئی منع نہیں ہے، لیکن مثلاً 2 گھنٹے لگتے ہیں عمرے میں، تو اگر 2 گھنٹے طواف کرتے رہیں تو یہ زیادہ ثواب ہے، چونکہ عمرے میں آپ باہر جائیں گے، طواف میں آپ کعبے کے قریب ہوں گے، تو جتنا کعبے کے قریب ہوں گے اتنے ثواب زیادہ ہوگا، اتنی نعمتیں اور زیادہ ملیں گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ جتنا دن اللہ رہنے کا موقع دے طواف کرنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح یہ بھی دیکھ لیں کہ طواف کے بعد جو دوسری عبادت مکے میں کی جائے وہ ہے تلاوت قرآن، کیونکہ قرآن اترا مکے میں ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا قرآن جو ہے وہ جبل نور جو ہے، اس غار حرا جو ہے اس کے اندر اترا ہے، تو اس لیے قرآن کو اور اللہ کے حرم کو آپس میں ایک مناسبت ہے، ایک تعلق ہے۔ جتنا آپ قرآن پڑھیں گے اتنا ہی انشاءاللہ اللہ کی نعمتیں بھی ملیں گی اور ایمان بھی تازہ ہوگا۔ ہمارے بزرگ تھے ایک مولانا الیاس صاحب، وہ
الحمدللہ ہم نے بڑا اچھا وقت کٹھے گزارا ہے۔ وہ مجھے کسی نے کہا، انہوں نے خود نہیں کہا، مجھے کسی نے کہا کہ یہ روزانہ ایک قرآن کا ختم کرتے ہیں۔ میں نے کہا بڑی بات ہے بھئی، یہ بوڑھا آدمی ہے، ہم جوان آدمی بھی 5 سپارے پڑھنے کے بعد عقل جواب دے جاتی ہے۔ جمعہ رات میں نے ان کو کہا، میں نے کہا حضرت یہاں تو اب شہر میں گرمی ہے بے حد، تو باہر کا موسم ٹھنڈا ہوتا ہے، مینا کا، عرفات کا، مزدلفہ کا، چونکہ ادھر سے طائف قریب ہے، حدہ قریب ہے، وہ ٹھنڈ آتی ہے۔ میں نے کہا حضرت وہاں چلتے ہیں، رات وہیں رہیں گے، کھانا وغیرہ سامان لے جاتے ہیں ساتھ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ہر چیزیں جو دل کرتا تھا کہ زیتون ہے، جبنہ ہے، روٹی ہے، طحینہ ہے، حلاوہ ہے، فلاں ہے، سب لے لیا، اور گاڑی میں بیٹھے تو وہ پڑھ رہے تھے قرآن شریف، میں چپ کر کے بیٹھا رہا۔ میں نے کہا میں بولتا نہیں ہوں۔ یہاں سے جب گاڑی چلی اور مینا میں پہنچے تو 7 پارے پڑھ چکے تھے ماشاءاللہ۔ وہاں پھر ہم نے کھانا شانا کھایا، آرام کیا۔ میری جتنے دفعہ نیند کھلی میں نے دیکھو بیٹھے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت مہربانی کرو اب سو جاؤ کل۔ انہوں نے کہا فقیر صاحب یہ کوئی کمال کی بات ہے، مجھے جب تک قرآن ختم نہیں ہوگا نیند نہیں آئے گی، چاہے 10 دن گزر جائیں۔ قرآن ختم ہوگا پھر مجھے نیند آئے گی۔ تو فجر کی اذان کے وقت انہوں نے قرآن ختم کیا، پھر ہم نے نماز پڑھی، پھر واپس آئے، ان کو ان کے مقام پہ چھوڑا، میں اپنے گھر پہ چلا گیا۔ انہوں نے کہا بس اب میں سو جاؤں گا اور ظہر کی نماز کے لیے اٹھوں گا۔ تو یہ نصیب کی بات ہوتی ہے کہ پورا قرآن۔ ہمارے مدرسے میں مدرس تھے قاری یاسین صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ہم ان سے کہتے قاری صاحب آپ ایک رات میں قرآن ختم کریں؟ ان کا بالکل کر لوں گا۔ تو وہ جناب عشاء کے بعد تراویح میں قرآن شروع کرتے، ساری سے پہلے قرآن ختم، اور سارے قرآن پاک میں ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں آتی تھی، حالانکہ پیچھے کم سے کم 30-40 حافظ کھڑے ہوتے تھے۔ اس لیے بہرحال، لیکن یہ بعض لوگ ایسے ہیں جو قرآن کا ایک پارہ بھی نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن پڑھنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ تم اللہ سے باتیں کر رہے ہو، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے نا۔ جب اس میں ہے کہ اللہ نے یہ فرمایا تو اللہ سے بات ہو رہی ہے نا۔ تو اس لیے جتنے دن اللہ نصیب کرے قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، اور جن کے رزق میں تنگی ہو وہ استغفار کریں۔ استغفار جتنا ہو سکتا ہے آپ روزانہ 2000 دفعہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، جیسے بھی ہو سکے پڑھیں، دیکھیں کہ کیسے اللہ اپنی رحمت سے رزق کے دروازے کھولتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔